اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا آل محمد کون ہے؟ آل بیت کون ہے؟ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں صرف حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد میں سے بھی 9 تک حصر کر دیا، کہا اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے۔ بعض نے اہل بیت صرف سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، صرف انہیں ہی اہل بیت قرار دے دیا۔ حالانکہ آل عباس کیا ہے؟ اہل بیت۔ آل علی کیا ہے؟ آل عقیل، آل جعفر، جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان میں سب کا احترام کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سب سے پہلے نبی کی ازواج، مومنوں کی مائیں، یہ اہل بیت ہے۔ آپ کی اولاد بھی اہل بیت ہے، ازواج بھی اہل بیت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے سورہ احزاب میں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ آگے بات کرتے کرتے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پاؤ، اور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرنا، نماز پڑھتی رہنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں پاک کر دے خوب اچھی طرح پاک کرنا۔ اب بعض لوگوں نے کہا یہاں آیت تطہیر میں صرف سیدہ فاطمہ، سیدنا علی اور حسنین کریمین ہیں، ازواج نہیں ہیں۔ وجہ دلیل کیا دلیل ہے؟ کہا انہوں نے علیکم اہل البیت، قم جمع مذکر کی، تو مذکر میں عورتوں کے لیے بولا نہیں جاتا، تو لہٰذا نبی کی بیویاں یہ اہل بیت نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ سن لیجئے، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی فرشتوں نے جب بشارت دی، کیا لفظ بولے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، علیکم وہی جمع مذکر کی ضمیر، اہل البیت یہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو خطاب ہو رہا ہے، اور یہ لفظ مذکر کا بولا جا رہا ہے، عربی اسلوب کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں نبی کی بیوی کو علیکم کے ساتھ خطاب کیا گیا قرآن مجید میں، تو آیت تطہیر میں بھی خطاب کس کو ہے؟ نبی کی بیویوں کو۔ نبی کی بیویوں کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ بھی شامل ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہے، لیکن ازواج کو خارج کرنا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ اہل بیت کا انکار ہے، ان کی شان میں تنقیص ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 87، سیدہ زینب کا ولیمہ تھا، پھر آپ اپنی ہر ایک زوجہ محترمہ کے پاس سے گزرتے، فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، ان میں سے ہر ایک کو سلام کرتے اور کہتے کیا؟ سلام علیکم یا اہل البیت کیف انتم، مذکر کا وہی سیغہ جو آیت تطہیر میں، اور پیچھے ذکر موجود ہے کہ اپنی ہر ایک بیوی کو کہتے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، کیف انتم، کیسی ہو تم، یا اہل البیت۔ یہاں نبی علیہ السلام اہل بیت کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اپنی ازواج کو۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے، یہ آل رسول ہیں کہ نہیں؟ وہ اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ عالم اہل بیت، مفسر قرآن، حبر الامہ۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ان کا قول ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، کہ یہ آیت تطہیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اکرمہ تابعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، من شاء باہلتہ، اور جو شخص چاہتا ہے میں اس سے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آیت تطہیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی شامل ہیں۔ حضرت اکرمہ مفسر کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آیت تطہیر میں نبی کی بیویاں شامل ہیں۔ اب دیکھیے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3369 ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 408 ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب آپ نے درود پڑھا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر رحم فرما،
آل کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، یہاں آل محمد کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول کیف نصلی علیک، آپ کے اوپر درود کیسے پڑھا کرے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مستند ترین روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا، قولو پڑھو کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رحم فرما، اور ایک جگہ مطلق آل ہے نا، اب یہاں آل کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، وعلی ازواجہ وذریتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے اوپر، وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھلایا ہے، آل محمد کی تفصیل بیان کر دی کہ آل محمد جہاں جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کون شامل ہے؟ حسنین کریمین آپ کی اولاد میں شامل، آپ کی آل میں شامل، سیدہ فاطمہ آپ کی آل میں شامل، سیدنا علی بھی آپ کی آل میں شامل، اور آپ کی بیٹیاں آپ کی ذریت ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، ازواج بھی اہل بیت ہے، ذریت اولاد بھی اہل بیت ہے۔ اب جو شخص آپ کی ازواج کا انکار کرے یا شان میں تنقیص کرے، اہل بیت کا ماننے والا کہ انکاری، اور جو آپ کی ذریت کو آپ کی اولاد ماننے سے انکار کر دے، یعنی آپ کی ایک بیٹی تھی 3 بیٹیوں کا انکار کر دے، وہ اہل بیت کے ماننے والا ہے کہ انکار کرنے والا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مومنوں کی بیٹیوں کا ذکر الگ سے ہے، ونساء المؤمنین، تو یہاں وہ قرآن کی آیت ہونے کے باوجود زینب بنت رسول اللہ کی بیٹی زینب، قرآن خود کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارنا، کسی اور کی نسبت نہیں جوڑنا، حضرت زید کا واقعہ آپ کے سامنے، لیکن احادیث کے اندر رسول اللہ کی تینوں بیٹیوں کی نسبت وہ کس طرف آتی ہے؟ بنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی، رسول اللہ کی بیٹی، فاطمہ الزہرا بھی رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور باقی 3 بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بندہ جب درود پڑھتا ہے آپ کی 4 بیٹیوں کے اوپر بھی پڑھتا ہے دیگر اہل بیت کے ساتھ، اور آپ کی ساری ازواج مطہرات کے اوپر بھی درود پڑھتا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی کیا ہے؟ مائیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4750 ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر واقعہ افک ہوا، تہمت لگی، آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اداؤ فی آل بیتی، اے مسلمانوں کی جماعت، اس آدمی سے میری مدد کون کرے گا اس کے مقابلے میں جس کی تکلیفیں میرے اہل بیت تک پہنچائی۔ یہاں سیدہ عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اہل بیت۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ان سارے دلائل سے اور بھی دلائل موجود ہیں، ان سے پہلا نقطہ کیا ثابت ہوا کہ اہل البیت آیت تطہیر میں جن کو اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور اولاد۔ اور دوسری اولاد کی دلیل کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، 3787 نمبر روایت ہے، جامع ترمذی میں، مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے، فرماتی ہیں جب آیت تطہیر، یہ آیت احزاب کی 33 سورت نمبر 33 آیت نمبر 33 نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے ایک بڑی چادر میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بھی لیا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھی لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے تھے، ان کو بھی چادر کے اندر لیا، اور کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ ان سے بھی رجس کو دور کر اور ان کو بھی پاک کر، صحیح طریقے سے پاک کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اہل بیت میں شمولیت کی جو دعا اور آیت تطہیر میں شمولیت کی دعا، اس میں کس کو شامل کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی، اور حسنین کریمین کو بھی۔ اب ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آیت تطہیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی
آپ علیہ السلام کے داماد کو بھی اور حسنین کریمین کو بھی مانتے ہیں اور ازواج کو بھی مانتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، صرف حسن حسین فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہی اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کو ادھورا ماننے والا کون؟ دوسرا گروہ، دوسرا فریق۔ اور بھی کئی روایات موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے وہاں پر یہ الفاظ فرمائے ان پانچوں کے بارے میں، ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ علی فاطمہ حسنین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ میرے اہل بیت ہیں، و خاصتی اور میرے خاص الخاص ہیں۔ امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر روایت کیا، کہا اے اللہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2404 ہے، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم، ان کو بلایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تب بھی آپ نے ان کو اہل بیت قرار دیا، آیت تطہیر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا، نعرہ مارتے جدا 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، وہ کہتے ہیں صرف 5 تن سے پیار۔ یہ بھی یاد رکھیے تن صرف 5 ہی پاک نہیں ہے، اور بھی تن پاک ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی اور دیگر رسول اللہ کی ازواج بھی، یہ سارے تن پاک ہیں الحمدللہ۔ لیکن کہتے ہیں آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ جڑا 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے جڑا منکر ہے 4 دا او بھی جنت دا حقدار نہیں۔